ہم نے تو ابھی تک ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں. جو شخص سوال نہ سمجھ سکے وہ جواب کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا. دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں یہاں امتحان دینے آئے. یہ آرام گاہ نہیں ہے. یہاں ہم آرام کرنے نہیں آئے. یہ چرا گاہ نہیں ہے. یہاں ہم کھانے نہیں آئے بلکہ ہم امتحان دینے آئے. جب تک انسان کا مقصد سمجھ میں نہ آیا اس وقت تک وہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ جہاں سے آپ جائیے ٹرین کے اسٹیشن پر، بس کے اڈے پر، یا جہاں ہوائی جہاز کے ٹکٹ ملتے ہیں، اس سے کہیے بھائی ٹکٹ دے دو. میں کہاں جانا؟ بس ٹکٹ دے دو بھائی. جب تک بتاؤ ہی نہیں کہاں جانا ہے اس وقت تک ٹکٹ تو ہے ہی نہیں. پہلے جگہ کا تعین ہوگا، اسی لحاظ سے ٹکٹ. ہم اور آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں بھائی جانا کہاں ہے. ہر آدمی کہتا ہے جنت، سجا کر، گھر عالیشان بنا کر، گاڑی کو بہترین بنا کر آرام ملے گا. کوئی اللہ معاف کرے کسی اور چیز میں لگ گیا. اور اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ امتحان گاہ ہے. یہاں جو امتحان دے گا وہی وہاں پر کامیابی ملے گی. لیکن امتحان کا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. اب سوچا کیسے نہیں؟ کیونکہ ہر آدمی جو بات کر رہا ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ امتحان والی بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب جو ہے وہ کھانا ایسا ملنا چاہیے، بیوی ایسی ملنی چاہیے، بیوی کہہ رہے شوہر ایسا ہونا چاہیے، بچے ایسے ہونے چاہیے، حالات ایسے ہونے چاہیے. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب تو ہم دے رہے ہیں تمہیں امتحان کے لیے، اور کسی مقصد کے نہیں دے رہے. تم نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا، اس سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو بھائی یہ کتنی بڑی ہلاکت ہے، کتنی بڑی لعنت ہے کہ ساری زندگی کیا کر رہے ہیں؟ بس بیوی اچھی ہو جائے. کسی کا بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اچھی ہو جائے، کسی کا معاش کا مسئلہ ہے تو کہتا ہے معاش اچھا ہو جائے، کھانا پینا ہے سب چیز اچھی ہو جائے. ارے بھائی یہ کیا امتحان کا مطلب ہی ٹیڑھا پن ہے، اور ہم اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اسی میں الجھ کے رہ گئے. اب آپ تھوڑا دیر دنیا کے امتحان لے لیں، آپ جو ہم دے رہے ہیں، دے کے یہاں تک پہنچے ہوئے. اس امتحان گاہ میں جانے کے بعد اگر کوئی کہے کہ یار کھانا اچھا نہیں ہے، پانی جو ہے وہ صحیح نہیں مل رہا، اور اسی میں وہ الجھ جائے. کوئی کہے گا صاحب پنکھا نہیں چل رہا ہے، یار پنکھا تو لگانا چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب سوال جو ہے کہاں کچھ تھا آیا کچھ. ان سب باتوں سے بتایا جائے کہ وہ 3 گھنٹہ گزار کر وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. آپ لوگ یار ناکامی کی بات ہے یار. جو سوال آتا ہے وہ حل کرو، جو نہیں آتا اس کو سائڈ میں کرو بھی. لیکن ہم اور آپ جو نہیں آ رہا اسی میں لگے ہوئے، کیونکہ ہم نے اس کو امتحان کا سمجھا ہی نہیں نا. کیونکہ جب سمجھیں گے تو یہ عمل ہوگا. جو بچے امتحان کی تیاری کر کے جاتے ہیں وہ یہ سب باتیں نہیں کرتے، وہ تو اوپر دیکھتے ہی نہیں ہیں. پیپر آیا اور شروع. لیکن کیا ہم سب ایسا ہی کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہو کتنی بڑی ہلاکت ہے. یہ امتحان دنیا کا امتحان نہیں ہے. یاد رکھنا جو بات سمجھا رہا ہوں اس کو غور سمجھنا ہے. تخلیق والا امتحان آسان ہوتا ہے کیونکہ تخلیق کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، وہ تو کر ہی نہیں سکتا کچھ بغیر اللہ کو یاد کرنے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازتے وہ امتحان سب سے مشکل ہوتا ہے. اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ صاحب میں تو بڑا زبردست ہے یار معاملہ ہے. کیا زبردست صاحب، اس پہ تو اللہ کی انعامات کی بارش ہو رہی ہے. دیکھو بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہی بات تو فرعون نے بھی کہی تھی، یہی بات تو شداد اور حمان نے بھی کہی تھی. یار اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا، اگر اللہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہوتے تو ہمیں کیوں ملتا ہے؟ یہی بات تو ان
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کفار تھے انہیں نہیں بھی یہی کہی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم اس امتحان کو انعام سمجھ کے خوش مست ہو گئے. یار کیا پانی ہے یار، ہیں دیکھو میرے لیے کیا انتظامات ہیں. امتحان کا پیپر نہیں دے رہا، بلکہ وہ انتظامات کا انجوائے کر رہا ہے، اسی میں پھنس گیا. اور بار بار یہ بات اللہ کہے دیکھو ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے. اور قرآن میں واضح طور پر الفاظ لکھ کے بتائیں کن چیزوں سے. دیکھو ہم تمہاری عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے آزمائیں گے، بیویوں سے آزمائیں گے، ہم تمہارے بچوں سے آزمائیں گے، ہم تمہارے مال سے آزمائیں گے، نفع و نقصان سے آزمائیں گے. یہ امتحان ہر چیز جو ہے آزمائش ہے، لیکن ہم اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا. اور جیسے جیسے میں عرض کر رہا ہوں یہ امتحانات آپ دیتے جاؤ گے، آپ کی زندگی کامیاب کیوں ہوتی جائے گی. جیسے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرما دے گا. لیکن ہم اور آپ جیسے میں نے کہا پہلی کلاس جو پاس کرے گا اس کے لیے دوسری پاس کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن دوسری کا امتحان دینا پڑے گا. جو پہلی ہی پاس نہ کرے وہ کیا دوسری کے پاس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جو بچے نے